صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم سامعین و سامعات، آج کی اس بابرکت مجلس میں لڑکیوں کی تعلیم اور اسلام کے عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں۔ تعلیم کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ تعلیم کا نور راستوں کو منور کرتا ہے اور دلوں کو جگمگاتا ہے۔ فرد ہو یا معاشرہ، قوم ہو یا ملک، تعلیم کی بالادستی نے ہمیشہ اپنا وجود منوایا ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسان خدا کو پہچانتا ہے اور گمراہی سے بچتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، علم کیا ہے؟ در حقیقت قلب و جاں کا سرور ہے۔ علم کیا ہے؟ راحت فکر و نظر، حسن شعور ہے۔ علم کیا ہے؟ سر بسر ایک رحمت رب غفور ہے۔ علم کیا ہے؟ پستیوں میں سربلندی کا ظہور ہے۔ حاضرین مجلس، جس طرح تعلیم کسی بھی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہے، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ معاشرہ صرف مردوں سے ہی نہیں بلکہ خواتین کے وجود سے بھی عمارت ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ماں کی گود بچے کی اولین تربیت گاہ ہے۔ آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں۔ اگر یہ تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کے گود میں ایک ایسی قوم پرورش پائے گی جو وقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتی ہے اور اپنے سماج و معاشرے کو آگے بڑھانے میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے ہے، تم سے ہے شعور زندگی، ہر ایک عظمت تم سے ہے۔ عورت کئی روپ میں ہوتی ہے، اگر ماں کی شکل میں ہو تو اس کے پیروں تلے جنت ہے، بیٹی ہو تو رحمت ہے، بیوی ہو تو باعث سکون ہے، بہن ہو تو ماتے کی عزت و شان ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب ان تمام شکلوں میں عورت پڑھی لکھی تعلیم یافتہ نہ ہو تو گھر اور معاشرے میں کس قدر خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور ہو رہا ہے، جو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ اسلام سے پہلے لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی بیٹی کی خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اسی لیے ہم جہاں لڑکوں کو پڑھانے لکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم پر بھی پورا دھیان دینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب پیغام تھا۔